Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ایک بار پھر فیصل مجید آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، انڈیا کے ایک یوٹیوبر نے مجھ پر ویڈیوز بنا کر اپنے ویوز اور سبسکرائبر بڑھانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے لیے پیغام ہے کہ میں اس کے چینل کا نام لے سکتا ہوں اپنے چینل پر، لیکن اس کے لیے میری فیس دینی ہوگی، اور میری فیس یہ ہے کہ پہلے اپنی ناک رگڑ کر میرے 1,85,000 پاکستانیوں سے معافی مانگ، پھر تیرے چینل کی پروموشن ہو جائے گی، وہ بھی صرف اتنی کہ تیرے چینل کا نام میں اپنے چینل سے لے دوں۔ دوستو، انسان جب گندگی کھاتا ہے اور گندگی پیتا ہے تو وہ گندگی ہی اگلتا ہے۔ انڈین یوٹیوبر نے مجھے ایک پگ کہا اور سن آف پگ کہا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے 33 کروڑ بھگوانوں میں سے ایک بھگوان پگ ہے جس کا نام وا رہا ہے۔ تو بھارتیوں، اپنے بھگوانوں کی تو عزت کرو، اور یہ تمہارا بھگوان ہی ہے جو گوبر کھاتا ہے اور جیسا بھگوان ہے ویسے ہی پوجنے والے ہیں۔ کولڈ ڈرنک میں گائے کا مونت پیتے ہیں اور کھانے کے مینیو میں گائے کے گوبر سے بنے ہوئے کیک کھاتے ہیں، اور گائے کے گوبر سے بنے ہوئے یہ ڈیلیشیس اور ٹیسٹی کیک آن لائن موجود ہیں، اور انڈین آن لائن آرڈر کر کے گھر پہ منگواتے ہیں، جس طرح ہم پیزا منگواتے ہیں، یہ گائے کے گوبر کے کیک منگواتے ہیں۔ اس بندے نے اپنی پہلی ویڈیو میں مجھے بہن دینے کی پیشکش کی تھی، اس کا جواب پاکستانی بھائیوں نے دے دیا تھا، وہ آپ سے شیئر کر دوں گا آخر میں۔ ابھی اسے بتا دوں کہ بھائی، میری شادی گزشتہ سال دسمبر میں ہو چکی ہے، اور مجھے تمہاری بہن میں دلچسپی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنوں سے ریپ ہو چکا ہے اس کا۔ میرے بہت سارے پاکستانی بھائی کنوارے ہیں، انہیں بہت ضرورت ہے، تو پلیز اپنی بہن انہیں آفر کر دو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ویڈیوز سے بھارت ماتا کے تن بدن میں آگ لگی رہتی ہے۔ جاہل ناگرکوں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں پروپیگنڈا کر رہا ہوں تو کراس چیک کر لیا کرو میرے بتائے ہوئے فیکٹس کو۔ اور ویسے مجھے بھارتیوں پر افسوس ہے کہ انہیں اتنی مشکل سے تو ان کا باپ ملا تھا جو مجھے ایکسپوز کر رہا تھا، لیکن کتنے شرم کی بات ہے، ان کا باپ ایک پاکستانی کا جواب سننے سے پہلے ہی بھاگ گیا اور ٹاپک بھی چینج کر دیا، اور ساتھ میں وہ ویڈیوز بھی ہٹا دی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہندو بزدل ہوتے ہیں، کتوں کی طرح۔ کتے اس وقت تک بھونکتے رہتے ہیں جب تک آپ انہیں اگنور کریں، لیکن جیسے ہی آپ ان کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ کتے پھر نظر بھی نہیں آتے۔ سب سے پہلے میں بھارتیوں کو بھارت کے وائرسز کے بارے میں بتا دوں کہ پاکستان میں تو کوئی اتنے بڑے وائرسز نہیں ہیں، لیکن انڈیا میں رہنے والے وائرس کتنے خطرناک ہیں، اس کی کچھ مثالیں دے دوں۔ ابھی کچھ مہینے پہلے افغانستان میں امریکہ نے مدر آف آل بامب یعنی موب کا اٹیک کیا تھا، تو بعد میں پتہ چلا کہ مرنے والوں میں 13 بھارتی ناگ بھی تھے۔ 26 فروری 2016 کو یورپی یونین کی ایک اسٹڈی رپورٹ شائع ہوتی ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ آئیسس جیسی خطرناک دہشت گرد تنظیم کو انڈیا کی 7 کمپنیاں اسلحہ اور دوسرا سامان فراہم کرنے میں ٹاپ پر ہیں، اور ان میں سب سے ٹاپ پر سولر انڈسٹریز نامی انڈین کمپنی ہے۔ پاکستان کو دہشت گرد بولنے والوں، تم دنیا کے سب سے بڑے، یہ صرف ہماری حکومت بغیرت ہے جو تمہارے کالے کرتوت پوری دنیا کو پتہ ہونے کے باوجود تمہیں ننگا نہیں کرتی۔ اسی سال 11 مئی 2017 کو اٹالین پولیس نے 37 ملین پین کلرز کا ایک کنسائنمنٹ پکڑا جن کی مالیت $2.5 لاکھ تھی، اور تحقیقات میں پتہ چلا کہ یہ تمام پین کلرز انڈیا کی فارماسیوٹیکل کمپنیز کی جانب سے تیار کر کے لیبیا میں آئیسس کے لیے بھیجی جا رہی تھی۔ بھارتیوں، تمہارا تو کارپوریٹ سیکٹر ہی دہشت گرد ہے۔ امریکہ کے بعد انڈیا دوسرے نمبر پر ہے آئیسس کو اسلحہ اور ساز و سامان فراہم کرنے میں۔ ایک کام کریں، آپ گوگل امیجز پہ جائیں اور بس سرچ کریں نمبر 1 ٹیررسٹ ان انڈیا، اور دیکھیں وہاں کے مودی کی تصویریں ہی آپ کو سامنے نظر آئیں گی۔ انڈیا دنیا کا واحد ملک ہے جس کا وزیر اعظم ایک قاتل ہے، اور پوری دنیا میں یہ واحد وزیر اعظم ہے جس کے ساتھ بے شرمیوں کا ایک ریکارڈ لگا ہوا ہے۔ 2005 میں جب اس نے امریکن ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا تو منع کر دیا گیا تھا یہ کہہ کر کہ a terrorist and butcher of Gujarat not allowed to visit America۔ اس کے ساتھ ساتھ جو B1 B2 کا ویزا مودی کے پاس تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا تھا، اور مودی وہ واحد انسان تھا جس پر امریکہ میں داخلے کے لیے ہمیشہ کی پابندی لگائی گئی تھی، لیکن اس کے وزیر اعظم بننے کے بعد ستمبر 2014 میں مودی کو اجازت دی گئی کہ وہ امریکہ آ سکیں۔ گجرات میں جو کچھ بھارتیوں تم نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا اس کی ایک ایک تصویر اور ایک ایک ویڈیو میرے پاس موجود ہے۔ تہلکہ کا اسٹرنگ آپریشن تو یاد ہوگا تمہیں، جس میں تمہارے ہندو ناگ بتا رہے تھے کہ کیسے مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کر مارا۔ مسلمانوں کے ساتھ تو تمہاری دشمنی کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن تم تو اتنے گرے ہوئے لوگ ہو کہ اپنے ہی مذہب کی عورتوں کو بھی نہیں چھوڑ۔ عورتیں تو پھر بھی دور کی بات ہے، بچیوں کو تو چھوڑ دیا کرو۔ تمہیں تمہاری سیکشول ٹیررزم کا ایک چھوٹا سا نمونہ دکھاتا ہوں۔ جھارکھنڈ میں ایک چھوٹی سی بچی جو انڈر ایج ہے، اس کے ساتھ اس کے بوائے فرینڈ نے ریپ کیا، اور گھر والوں نے بھی اسے قبول نہیں کیا۔ جب اسے لیبر پین اسٹارٹ ہوا تو ہاسپٹل لے کر جانے کی کوئی تیار نہیں تھا۔ اس بچی نے وہیں گلی میں اپنی شلوار بچھا کر بچے کو جنم دیا، اور اس بچی کی وہی شلوار
बार उस बच्चे का पहला बिस्तर बनी। लानत है तुम लोगों पर नीच इंसानों, बगैरतों की तरह उस बच्ची को बच्चा जन्म देते हुए देखते रहे, लेकिन इतनी तौफीक नहीं हुई कि उसे उठाकर अपने घर में ही ले जाते। शेम ऑन यू। इसकी पूरी वीडियो मेरे पास मौजूद थी और मैं चाहता था इस पे वीडियो बनाना, लेकिन शुक्र करो भारतीयों, तुम्हारा दुश्मन एक मुसलमान है जिसकी इखलाकी इक़दार इस बात की इजाजत नहीं देती कि अपने सबसे बड़े दुश्मन को गाली बके या वो तुम्हें इस लेवल पर आकर नंगा करे। टॉयलेट इशू पर वीडियो बनाने के लिए 6 महीने पहले रिसर्च मुकम्मल कर ली थी और इरादा था कि टॉयलेट मूवी की रिलीज से 1 महीना पहले वीडियो बनाकर शेयर करूंगा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई इस पर आज तक वीडियो बनाने की, तुम भारतीय लोगों को और नंगा करने की। पाकिस्तान को दहशतगर्द कहने वाले भारतीय कुत्ते ये क्यों भूल जाते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है। ऑफिशियल नेम हमारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन हैरत की बात है पिछले 70 सालों में कभी भी किसी मौलवी की हुकूमत नहीं आई यहाँ, जबकि इंडिया खुद को जो एक सेकुलर मुल्क कहता है, वहाँ पर राइट विंग यानी हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें एक अरसे से हुकूमत में है। अपनी वीडियो में इस नाग ने इंडिया को टेक्नोलॉजी का चैंपियन बताने की कोशिश की थी, जैसे इनकी सुषमा स्वराज ने यूएन में कहा था कि इंडिया आईटी का हब है। तो इस हवाले से कुछ चीजें शेयर कर दूं। दुनिया की सबसे ज्यादा जाहिल कौम पता है कहाँ रहती है दोस्तों? इंडिया में रहती है। ये मैं नहीं कह रहा, एक सर्वे हुआ था जिसके मुताबिक दुनिया की सबसे ज्यादा जाहिल लोग भारत में रहने वाले हैं। खुद इंडिया का एक जज कह चुका है कि इंडिया में रहने वाले 1 बिलियन से ज्यादा लोग गधे हैं। पाकिस्तान को वायरस बोलने वाला अकल का अंधा इंसान ये क्यों भूल जाता है कि पाकिस्तान इसका बाप है? पाकिस्तान की अचीवमेंट्स बताना शुरू करूं तो बच्चे ये वीडियो 2 घंटे से ज्यादा की बन सकती है। जाहिल नागरिक, तुम्हारे कानों के साथ सब कुछ बंद है। आज तुम्हारे कान भी खोलूंगा और बाकी चीजें भी, क्योंकि मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ और तुम्हारे शरीर में ये फैक्ट्स फिट करने हैं। इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे और आजादी के वक्त इंडिया के पास रिसोर्सेज भी ज्यादा थे, लेकिन कम रिसोर्सेज होने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना स्पेस प्रोग्राम इंडिया से 8 साल पहले शुरू किया था। पाकिस्तान ने अपना पहला स्पेस रॉकेट रहबर 1 7 जून 1962 को अपर एटमॉस्फेयर में भेजा था, जबकि इंडिया ने यही काम 1.5 साल बाद 21 नवंबर 1963 को थम्बा नामी रॉकेट भेजकर किया था। ये सच है कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट इंडिया के मुकाबले में कम है, लेकिन ये भी सच है कि इस सब के बावजूद हमारे यहाँ तुमसे ज्यादा डॉक्टर मौजूद हैं। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में हर 1000 पेशेंट्स के लिए 0.74 डॉक्टर मौजूद हैं, जबकि इंडिया में हर 1000 मरीजों के लिए सिर्फ 0.6 डॉक्टर मौजूद हैं। अब बताओ जाहिलो, डॉक्टर किसके ज्यादा हैं? पाकिस्तान यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसे सरन भी कहा जाता है, इसका मेंबर 31 जुलाई 2015 को बना था, जबकि हमारा सुपर पावर पड़ोसी अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपनी नाक ऊंची करने के लिए 16 जनवरी 2016 में मेंबर बना था। इसकी तफसील बता दूं कि जब पाकिस्तान इसका मेंबर बन गया तो फिर भारतीयों को गैरत आई कि पाकिस्तान इसका मेंबर बन गया, हम क्यों नहीं बने। फिर इन शूद्रों ने हाथ पांव मारे और 5 महीने बाद जनवरी में ये भी मेंबर बन गए। यहाँ भी इन सालों ने नकल की। नकल करने की आदत तो इनकी वैसे बहुत पुरानी है। यही वजह है कि बॉलीवुड पूरी दुनिया में बदनाम है चरबा फिल्मों के लिए, हॉलीवुड की फिल्मों की स्टोरीज चुराने के लिए। दुनिया भर में इंडिया अपने आप को एक स्पोर्ट्स लविंग कंट्री के तौर पर पेश करता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान का शहर सियालकोट पूरी दुनिया में अपने मियारी खेलों के सामान के लिए मशहूर है। दुनिया भर के क्रिकेटर्स की ख्वाहिश होती है कि सियालकोट के बने हुए बैट्स इस्तेमाल करें। फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए फुटबॉल्स पाकिस्तान फराहम करता है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले 70% फुटबॉल पाकिस्तान से बने हुए होते हैं। HIV एड्स के मामले में पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे है और इस पर हम शुक्र अदा करते हैं। इंडिया में हर 1000 लोगों में से 5 लोगों को HIV है, जबकि पाकिस्तान में हर 1000 लोगों में से 0.5 को HIV है, यानी हर 2000 लोगों में से 1 को HIV है। खुद को सुपर पावर कहने के शौकीन नागों, एक बार वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स 2015 की रिपोर्ट पढ़ लो, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 50% है, जो कि इंडिया के 59.2% के मुकाबले में बहुत कम है, और बांग्लादेश में 76.5% है। और फिर भोगते हो हमारा पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं है, चीन से मुकाबला करेंगे। जाहिलों, पहले पाकिस्तान से तो आगे निकल जाओ, फिर बात करना चीन की। तुम्हारी भैंस की और तुम्हारी गाय की आँख की ऐसी की तैसी। मेरी गालियाँ ऐसी ही होती हैं दोस्तों, बुरा मत बनाना। मुझे वो बहन वाली और माँ वाली गालियाँ नहीं आती हैं, और जो देता है तो मैं उसका ठीक ठाक इलाज कर। बहुत मुख्तसर सा जिक्र करूंगा पाकिस्तान के IT सेक्टर का। भारतीयों, तुम्हें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के माइंड स्टॉर्म स्टूडियोज की जानिब से बनाए जाने वाला क्रिकेट गेम क्रिकेट रेवोल्यूशन ने इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स स्पोर्ट्स EA स्पोर्ट्स की रिवायती क्रिकेट गेम से ज्यादा शोहरत हासिल की थी। इसके साथ साथ 2011 में ICC की जानिब से इस गेम को वर्ल्ड कप 2011 का ऑफिशियल गेम भी कहा गया था। भारतीयों को आज से हॉलीवुड की उन फिल्मों से नफरत हो जाएगी जिनमें पाकिस्तानियों ने कंट्रीब्यूट किया है। भारतीय जाहिल नागरिकों, क्या तुम्हें पता है कि स्पाइडरमैन
3 میں وینم کریکٹر ایک پاکستانی نے بنایا تھا اور اسی نے اینیمیٹ کیا تھا. میرے بہت پیارے ناک جیسے بھارتیوں تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے جاننے کے بعد کہ ایک پاکستانی اینیمیٹر نے ان فلموں کی کامیابی میں کردار ادا کیا ہے؟ فلموں کے نام سنو گے؟ ایکس مین فرسٹ کلاس، دی ڈے آفٹر ٹمارو، ممی، دی انکریڈیبل ہلک، لینڈ آف دی لاسٹ، سرفر، گھوسٹ رائڈر. اور یہ جان کر تمہیں کیسا لگے گا یہی اینیمیٹر گولڈن کمپس میں اپنے کام کی وجہ سے آسکر ایوارڈ جیت چکا ہے. اور یہی اینیمیٹر تھا جو انڈین بیک گراؤنڈ میں بننے والی فلم لائف آف پائے کا اینیمیٹر تھا. فروزن جیسی مووی کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچانے والا بھی یہی انسان تھا جس کے لیے اسے 2014 میں اکیڈمی ایوارڈ بھی دیا گیا. لانتی انسانوں، تمہیں کیا پتا کیا چیز ہے پاکستان؟ میں بتاتا ہوں، تمہارا باپ ہے پاکستان. ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں. ہاکی میں 4 مرتبہ ورلڈ چیمپئن رہا ہے پاکستان. اور شپا پاوا انڈیا کتنی مرتبہ ورلڈ چیمپئن بنا ہے؟ ایک بار. کرکٹ میں ہر فارمیٹ میں تمہیں کتے کی طرح دھویا ہوا ہے پاکستان نے، اور تم صرف ورلڈ کپ کی بات کرتے ہو. یقین نہ آئے تو میری ویڈیو دیکھ لینا، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. پاکستان کے جہانگیر خان نے اسکواش کے 555 میچز لگاتار جیتے ہیں، یعنی بغیر کسی ہار کے. دنیا میں کسی بھی کھلاڑی نے کسی بھی کھیل میں یہ کارنامہ انجام نہیں دیا. بھارتیوں، تم اسکواش، کرکٹ، ہاکی، بیڈمنٹن، والی بال، فٹ بال، ٹینس، ٹیبل ٹینس کو چھوڑو، تم گلی ڈنڈے میں بھی یہ ریکارڈ نہیں توڑ سکتے. یہ سچ ہے، پاکستان وائرسز سے بھرا ہوا ہے، لیکن اچھے وائرسز سے جو ہمیں اچھا کام کرنے پہ مجبور کرتے ہیں. پاکستان کے لوگوں نے آج تک کسی آتنکوادی کو پرائم منسٹر نہیں بنایا جیسے بھارتیوں نے بنایا ہوا ہے. پاکستان کے لوگوں نے آج تک کسی دہشت گرد تنظیم کو ووٹ دے کر پارلیمنٹ میں نہیں بھجوایا جیسے بھارتی بی جے پی کو پہنچاتے ہیں ہر بار. اور کانوں کے ساتھ سب کچھ کھول کر سن لو، جنہیں تم آتنکوادی بولتے ہو وہ ہمارے لیے ٹیررسٹ نہیں ہیں، وہ ہمارے محب وطن پاکستانی ہیں. میں اس پر 2 گھنٹے سے زیادہ بول سکتا ہوں، اس کے باوجود بھی پاکستان اور پاکستانیوں کی اچیومنٹس ختم نہیں ہوں گی اور بھارت کی رسوائیاں ختم نہیں ہوں گی. لیکن یہ ویڈیو کافی لیندی ہو گئی ہے، میں نے کمنٹس بھی اینڈ میں شامل کرنا ہے. آخر میں بس کچھ چیزیں شیئر کر دوں کہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میری ویڈیوز سے بھارت ماتا کے ناگوں میں آگ لگتی ہے. یہ تو مجھے اس انڈین یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھ کر پتا چلا تھا. اور آخر میں انڈین یوٹیوبر کے لیے ایک اسپیشل میسج ہے کہ بھائی نیکسٹ اپنی بہن کا رشتہ مت دینا مجھے. ویسے مجھے شادی کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، 3 شادیاں اور کر سکتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں جس کا پہلے ہی گینگ ریپ ہو چکا ہو. تو آئندہ اگر اپنی ویڈیو میں تو نے ماں بہن کی تو میں تمہاری ماں بہنوں کے رشتے پاکستان میں اشتہار بنا کر لگا دوں گا، پھر تم باریاں لگواتے رہنا. اگر عقل مند ہوگے تو سمجھ جاؤ گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے فیکٹس کا مطلب بھی پتہ ہے. یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر جوابی ویڈیو بنائے تو میری ویڈیوز استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ فیکٹس بھی استعمال کرنا. مجھے اچھا لگے گا کہ کوئی بھارتی گالیوں کے بجائے شرافت سے جواب دے گا. تو اور باقی بھارتی جو اس پر اچھل رہے تھے، مینس اس کے دم پر اس یوٹیوبر کی 2 ویڈیوز کی وجہ سے اچھل رہے تھے، تو ان کے لیے عرض ہے بچوں تمہارے باپ کا تو میں نے ریپ کر دیا ہے، اب اپنے باپ سے بولو کہ جواب دے ذرا. اور اپنے باپ سے یہ سوال بھی پوچھنا کہ باپو جی آپ نے 2 ویڈیوز کیوں ہٹائیں، اتنی پھٹ گئی تھی آپ کی؟ بھارتیوں اپنے باپ سے کہنا چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جائے، آیا تھا مقابلہ کرنے بھاگ گیا دم دبا کے، ویڈیوز ہی ہٹا دی. بزدل بھارتی. میں نے شروع میں کہا تھا کہ کمنٹس میں اینڈ میں شامل کروں گا، لیکن ویڈیو لیندی ہو گئی ہے اور میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ان کمنٹس پہ وائس اوور کروں گا تو اگلی ویڈیو بناؤں گا. چلیں ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی تھا. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. السلام علیکم، اللہ حافظ. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.